انسان کی عقل مندی اور کامل عقل بلکہ اس کے دین کے کمال اور تقوی کی دلیل بھی یہ ہے کہ وہ ان کاموں کو توجہ دے جو اس سے مطلب رکھتے ہیں یا جن سے ان کو مطلب ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ایمان کی بہتری اس میں ہے کہ وہ غیر متعلقہ چیزوں سے گریز کرے۔ امام ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کے ساری جو دنیا بیزاری یا آخرت کی توجہ ہے اس کو جمع کر دیا ایک ہی جملے میں کہ انسان کے دین کی بہتری اس میں ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی باتوں کو بھی، دیکھنے کو بھی، سننے کو بھی، ہاتھوں سے کے استعمال کو بھی، سوچنے کو بھی، اور سارے حرکات و سکنات چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں ان سب میں صرف ان پر اکتفا کریں کہ جو آپ سے مطلب رکھتی ہیں۔ اسلام کی بہتری سے مراد اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ واجب درجے والا جو اسلام ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، جو اگر کم ہو جائے تو اس سے انسان کا دین کم ہو جاتا ہے، اسلام میں کمی آ جاتی ہے، ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ اسلام مراد نہیں ہے کہ جس میں کمی آنے کی وجہ سے کفر ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز اس سے بلند ہے، یا جب کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے، کسی چیز کی طرف جایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ یہاں اسلام کی بات کی جا رہی ہے جو کہ اسلام کا کمال ہے، تو لہٰذا اس انسان کا اسلام جب اس کی مسلمانی اچھی ہو جاتی ہے یا جب وہ اچھا مسلمان بن جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے یا جو اس سے متعلقہ نہیں ہے۔ انسان سے متعلقہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو دینی زندگی کو مزید فائدہ پہنچاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، چاہے وہ علم نافع ہو، چاہے وہ اچھے اعمال ہوں، چاہے ذکر ہو، چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہو، چاہے تزکیہ نفس ہو، چاہے نفل عبادات ہوں، یا لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل کرنا اور احسان کرنا ہو، یا جو انسان کی دنیا کو بہتر کرنے والی چیز ہو جس کے بغیر انسان کی زندگی درست نہیں ہو سکتی، جیسے اچھی اور حلال کمائی ہے، یا گھر والوں اور بچوں کے کام کرنا، یا وہ ذمہ داریاں جو اس کو وطن کے حوالے سے یا اس کے معاشرے کے حوالے سے اس کے سر پر آئی ہوتی ہیں۔ جو انسان سے متعلقہ نہیں ہیں، جو انسان سے متعلقہ چیزیں نہیں ہیں وہ چیزیں ہیں جو اس کو نہ دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہیں نہ آخرت میں۔ اگر اس میں انسان اپنا وقت لگائے تو اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، نیکیاں برباد ہوتی جاتی ہیں اور شاید برائیاں بھی ملتی ہیں، جیسے دوسروں کے معاملات کے بارے میں باتیں کرتے رہنا، ان کے احوال کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا، ان کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش کرنا، جن سے نہ فائدہ ہوتا ہے اور نہ نقصان، یا خواہ مخواہ بہت سارے بحث مباحثے کرنا یا لوگوں کی چھپی چیزوں کی کھوج لگانا جن کو دیکھنا یا جن کو سننا جائز ہی نہیں ہے۔